بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ مسائل ہیں قربانی کے حوالے سے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی جو کر رہا ہے اس کے لیے یہ مستحب عمل ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس کے آنے کے بعد قربانی کے دن تک وہ اپنے ناخن اور سر کے، بغل کے، ناف کے، بدن کے کسی حصے کی بال نہ کاٹے، لیکن یہ ایسا کرنا مستحب ہے، ضروری اور واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر 40 روز گزر گئے ہوں تو پھر ناخن اور زیر ناف اور بغل کے بال کاٹنا واجب ہے۔ اب اگر وہ ان ایام کے اندر اتنا مصروف رہا کہ 40 دن تک اس نے بالوں کو، ناخنوں کو نہیں کاٹا ہے، اب یہ ایام اس کے چل رہے ہیں تو ان ایام کے اندر ان کو چیزوں کو کاٹنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے اور یہاں پر 40 دن سے زائد ہو گئے ہیں یا 40 دن ہو گئے ہیں تو یہاں پر اب واجب آ رہا ہے۔ اب واجب ضروری ہے بنسبت مستحب کے۔ اب اگر وہ عید والے دن یا ان دنوں میں ناخن نہیں کاٹتا ہے، بغل کے بال، زیر ناف بال نہیں کاٹتا ہے، تو اس کے بڑے بڑے ناخن اور بال وغیرہ ہو جائیں گے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ واجب کو ترجیح دی جاتی ہے بنسبت مستحب کے، اس لیے اب وہ واجب پر عمل کرے گا، مستحب پر نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کی عمریں: اونٹ کم از کم 5 سال، گائے، بیل، بھینس کم از کم 2 سال، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا کم از کم 1 سال۔ البتہ اگر دمبا اتنا موٹا ہو کہ دیکھنے میں سال کا معلوم ہوتا ہو تو سال سے کم ہونے کے باوجود اس کی قربانی جائز ہے، بشرطے کہ 6 ماہ سے کم کا نہ ہو۔ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے قربانی کے جانور کی عمر کے پورا ہونے کا اطمینان ضروری ہے، 2 دانتا ہونا ضروری نہیں ہے، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے 2 دانتوں گر گئے ہوں، 1 دانت گر گیا ہو، بلکہ یہاں پر عمر کا حساب ہوتا ہے، دانتوں وغیرہ کا نہیں ہوتا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے اگر قربانی کسی مرحوم کی جانب سے کرنا چاہیں تو نیت اپنی طرف سے کر لیں اور ثواب مرحوم کو بخش دیں۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے بڑے جانور میں 7 آدمیوں کی بجائے 6، 5، 4، 3 یا 2 آدمی شریک ہوں، ہر ایک شریک کا کم از کم 7واں حصہ ہو اور باقی حصوں میں کسر ہو تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ مثلا 4 آدمی شریک ہوں، ایک حصے کے اندر، ایک بیل کے اندر، گائے کے اندر 4 آدمی شریک ہوں، ایک حصہ وہ مکمل کر لیں، یعنی 4 حصے ہیں تو 4 مکمل کر لیں اور باقی 3 حصوں کو 4 پر تقسیم کر لیں، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ، قادیانی، مجوسی وغیرہ کسی غیر مسلم اور مرتد و زندیق کو شریک کرنا جائز نہیں ہے، اگر شریک کر لیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، دوبارہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔